امام حسین علیہ السلام کے متعلق اس نے یہ ریٹن حکم نامہ جاری کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے روزہ رسول کو کس طرح چھوڑا میں یہ بھی نہیں بیان کر سکتا۔ آپ مکہ المکرمہ گئے، مکہ المکرمہ سے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جوابی لیٹر آیا تو حالات درست ہے، 30 سے 40 ہزار لوگوں نے بیٹھ قبول کر لی۔ آپ وہاں سے سفر کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں، رستے میں پیغام ملتا ہے کہ کوفیوں نے بے وفائی کر دی اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے آئے، جو نہیں جانا چاہتا یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ کچھ لوگ وہاں سے واپس بھی گئے ہیں، 70-72 یا 122 پیس کے قریب یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جب آپ نینوا کے مقام پر پہنچے جسے میدان کربل کہا جاتا ہے، نینوا کے مقام پر پہنچے تو آپ نے قافلے والوں کو کہا، کیونکہ ہر بھی تھا وہ ساتھ، محصور کرتے 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 یہاں تک لے آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہیں پہ ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہیں پر ہمارے خیمے نصب ہوں گے۔ وہاں پہ خیمے نصب کیے گئے، مکالمہ جاری ہے دو طرفہ۔ آپ نے فرمایا میری ڈائریکٹ یزید سے ملاقات کراؤ، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یا میں کسی بھی بارڈر پر اپنی زندگی گزار سکتا ہوں اور میں چاہوں تو میں واپس بھی چلا جاؤں گا، میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بچوں کو لڑائی کے لیے لے کے بھی نہیں جاتا، میں تم سے لڑنے کے لیے ڈائریکٹ میری یزید سے بات کراؤ۔ مختصر یہ کہ جب حل کی طرف سے نرمی کا اظہار ہوا، کمپلین اوپر تک پہنچی، اوپر سے ابن زیاد کا آرڈر آیا، ساتھ محرم الحرام کو کھانا پینا سب بند اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن حل امام حر بھی بن گیا۔ وہ جنت سے نکل جہنم سے نکل کے جنت کی طرف بھی آ گیا۔ جب کربلا کا میدان سجتا ہے تو حر اگلی صف میں یزیدیوں کے ساتھ تھا۔ جب حر کی طرف مولا لجپال حسین علیہ السلام نے نگاہ ڈالی تو حر اپنی نگاہوں کو نیچے کرتے ہوئے معافیا مانگتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہوئے آن پہنچا کہ معاف کیجئے گا، یہاں تک میں آپ کو لے آیا، لیکن اب میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب تک حر کی جان آپ کے قدموں میں قربان نہ ہوتی، حر کی پہلے قبول نہیں ہوتی۔ اے حسین، روز معاشر کی نگاہوں سے میں ڈرتا ہوں، ان یزیدیوں نے آپ کو پانی بند کیا، کھانا بند کیا، اب یہ آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ اے حسین، حل اس بات کا مجرم ہے کہ آپ کو یہاں تک لے آیا، لیکن اس کی جو اب معافی کا سلسلہ ہے تب ہی ہوگا کہ حر آپ کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ میری جان آپ قبول فرمائیے، میری توبہ آپ قبول فرمائیے۔ لجپال کریم حسین علیہ السلام نے اسی کی توبہ کو قبول کیا۔ حسین جنتی صفوں میں داخل کرتے ہوئے حر کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئے۔ اور اس کے بعد امام حر کہا گیا، یعنی مقتدا معتبر حر کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ حسین علیہ السلام کی خاطر پیش کیا۔ بالآخر کہیں پہ آ کے بات رکتی ہے کہ کیوں؟ سب سے بڑا ریزن، سب سے بڑا سبب، جب حسین علیہ السلام قبول کریں تو توجہ کا طالب ہوں، حق کہنا مجھ پر فرض ہے، میں نے مرنا بھی ہے۔ حسین علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ او گورنر، تو مجھے کہتا ہے کہ میں یزید کی بیعت قبول کر لوں، میرا نام حسین ہے۔ میدان جہاد میں کوئی اپنا نام کیوں اعلان کہتا ہے؟ کیا وہ گورنر مدینہ حسین علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا، لیکن پھر جب لڑائی کا ہوتا ہے آپ کسی سے لڑ جائے تو یوں کہتے ہیں کہ نہیں ماں سڑنے کے نہیں، اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں، حالانکہ وہ پہچانتا ہوتا ہے۔ حسین علیہ السلام نے گورنر مدینہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، انا حسین، میرا نام حسین ہے۔ مطلب کیا؟ آپ نام کے اندر داخل ہے، مفہوم عبادت کا سمجھ کہ میں کوئی عام حسین نہیں بلکہ وہ حسین ہے کہ جس کو گھٹی دینے والے بھی محمد مصطفیٰ۔
اللہم صلی اللہ درود شریف پڑھیں پاکوں پر مفتی صاحب الحمدللہ وقت ہوا تو رخصت بھی ہو جائیں گے زندہ باد اللہ اور پاکوں کا نام زندہ ہے ٹھیک ہے میرا نام حسین ہے اور مجھے گھٹی دینے والے بھی محمد مصطفیٰ ہے یعنی میری نبی پاک علیہ السلام و تسلیم نے خطبہ چھوڑ دیا منبر چھوڑ دیا سجدے میں سوال پیدا کی میری خاطر لوگوں کو بتایا کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ آج بھی کامیاب ہے حشر میں بھی کامیاب ہے حشر میں بھی کامیاب ہے اگر تو مجھے نہیں پہچانتا تو میرے والد کا نام ہے علی کیا نام ہے وہ یار محبت سے مجھے جواب دے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ذکر حسین سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ذکر حسین سے الحمدللہ سارے محبت کے کام کرتے ہیں اس وقت پہ یزید کا مسئلہ ذات حسین تھی اور آج کے یزیدیوں کا مسئلہ ذکر حسین ہے کھل کے میرا ذکر حسین کیا کری یہ ایمان ہے یہ کوئی فرقہ واحد نہیں ہے یہ ایمان کی جز ہے بلکہ ایمان کی بنیاد ہے ایمان کی میرا نام حسین ہے اور میرے بابا کا نام میرے والد کا نام علی ہے کیا نام ہے اچھی آواز مارتے علی پاک کے نام ہو اچھی آواز مارتے کیا بات ہے اور اچھی آواز مار آج پتہ چلے کہ علی والے کتنا پاکانہ ذکر کرتے علامہ صاحب میرا نام لجپال حسین کہتے ہیں حسین ہے حسین جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے اور حسین وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے اور جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ ہر دم کہتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایک بلے بچوں کے شیعہ آتے بچے آتے بولو یا حسین یا حسین نہیں ایسا بھی نہیں مزہ آ رہا یا حسین یا حسین یا حسین اللہ کے گھر کو گواہ بنا کے مسجد کی گھروں کی بات کو گواہ بنا کے ایک دوسرے کو گواہ بنا کے عراق الفاقدین کو گواہ بنا کے ہم یا حسین کے نعرہ بلند کرتے ہیں ایک تبدیلی بولتے ہو بولو رابطی بولتے ہو بولو شیعہ بولتے ہو بولو لیکن ہماری روح بھی یا حسین کہتی ہے ہماری زبان بھی یا حسین کہتی ہے لیکن ہم یہ والے نہیں ہیں ہم پٹنا سنجا شیوا نہیں پٹنا جامعہ لگتے رہے ننگا ہوتے پٹنا ایک جامعہ کا کام ہے ایک جمعیہ کا کام جناب سیدنا ابو طالب سرکار سیدنا عبد المطلب سرکار آپ حضرت صاحب تعریف فرمائیں گے آپ حرم کعبہ کے متولی بھی تھے اور آپ کو چند ذمہ داریاں بھی تھی یہ ان کے بدن طواف کیا کرتے یہ جہالت ہے اور یہ مخزون لوگوں کی علامت ہے اور یہ بے حیائی ہے اپنے جسم کو ڈھانپو کسی کا جسم مجھے ننگا نظر نہ آئے اگر یہ عبادت ہے تو مجھے بتا پھر تو نماز ننگے ہو کے کرو روزے بھی ننگے ہو کے رکھو طواف کعبہ بھی ننگے ہو کے کرو اور عبادات بھی ننگے ہو کے کرو لیکن یہ تو بے شرم اور بے حیا لوگوں کی علامت ہے یہ جنگیوں کی علامت میرا نام حسین میرا نام حسین علی کا بیٹا علی کا بیٹا جب مبازر وقت مخالفت اپنی ذات اور دوست کا نسب کا تعارف کرائے تو مطلب یہ ہوتا ہے میں کوئی ایرے کہنے نہیں ہوں میرا نام حسین ہے اور میرے والد کا نام علی ہے اب علی کون ہے علی کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکتا علی کو آج تک نہ ہی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے اور علی بھی کوئی اور نہیں علی کے بابا کا نام ابو طالب ہے ابو کے بابا کا نام علی کے بابا کا نام سیدنا بدخواہ
ख्वाजा अबू तालिब सरकार जी के बेटे मौला अली है, और मौला अली का बेटा हुसैन है। ना तो दीन के मुखालिफों के सामने अबू तालिब झुका था, ना अली झुका था, ना हुसैन झुक सकता है। मुझ जैसा ऐसे की बहस कर सकता है? कोई बराबरी ही नहीं है। मुझ जैसा ऐसे की बहस कर सकता है? आपने सबर किया कि नहीं? अब तकरीर खत्म। सबर किया कि नहीं? तवक्कुल किया कि नहीं? और हक पर रहे कि नहीं? जान दे दी, हक को न छोड़ा, औलाद कुर्बान कर दी, हक को न छोड़ा, और चाहने वाले कुर्बान कर दिए, हक को न छोड़ा। आप और मैं हुसैनी है, जरा आप अपना अपना इम्तिहान भी लेना है। हुसैनी वो तो जो हक का साथ दे और हक पर चले, जो हक पर चलता है और हक का साथ देता है वो हुसैनी है। वोट आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, फासिक फाजिल शराबी आपके दरवाजे पर, मेरे दरवाजे पर वोट दिए जी, वोट आपसे आए। चाचा जी मैंने दुआ भी करके, अगर आपको पता है ये फासिक है, फाजिल है, शराबी है, जानी है, हक तलब करता है, आपने उसे वोट, आपने वोट हुसैनी के बाप में हुसैनी बनो, नाम के हुसैनी मत बनो। कल फासिक, कल जालिम, कोई हम करने वाला आपके दरवाजे पर आकर वोट मांगे तो बोलो हम हुसैनी हैं, हक का साथ देने वाले हैं और हक पर अपनी जाने भी लुटा देने वाले। अगर किसी फासिक फाजिल किसी पे नहीं करनी। हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, आप भी सब्र करो। हुसैन अलैहिस्सलाम ने रब पे भरोसा किया, आप भी रब पे तवक्कुल करो। हुसैन अलैहिस्सलाम ने रब की रजा की खातिर तन मन धन माल औलाद आबरू मसलक मकाम सब कुछ लुटा दिया। जब रब की रजा की बारी आए तो आप भी नियत कर लें कि रब के रजा के साथ हम राजी होंगे। जान माल इज्जत आबरू अगर कुर्बानी का वक्त आया तो इंशाअल्लाह हम कुर्बानी भी पेश करेंगे। ये करबला का सबक, करबला का सबक है। सच बोले, सच का साथ दें, हक बोले, हक के साथ रहें और अल्लाह के अहकामात की फरमाबरदारी करें। फिरकों में मत बढ़े। बेअदबों के साथ हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जो वलियों के बेअदबों के साथ हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं, जो सहाबा के साथ हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं, जो अहले बैत के तहार के गुस्ताख और बेअदब है हमारा उनसे भी कोई लेन देन। और बात इसलिए देखिए देता हूँ जो अज़वाज मुत्तहरात के गुस्ताख उनसे भी हमारा कोई लेन देन, और जो सरकार के आबाओ अजदाओ सरकार के वालिदैन के गुस्ताख है उनसे भी हमारा कोई लेन देन। हम अदब वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, इश्क वाले हैं और इत्तिफाक और इत्तिहाद वाले हैं। अदब वाला हमारे साथ चल सकता है, मोहब्बत वाला हमारे साथ चल सकता है। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।